پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، مرکزی قیادت، ان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ایک ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا اب تک آپ کے پاس اطلاعات پہنچی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ ملاقات ایک تو کل NFC جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جو ایک بڑی میٹنگ ہے اور چھوٹے صوبوں کے جو چیف منسٹرز تھے ان کے پرزور مطالبے پر ہی ہو رہی ہے، تو ایک تو اس کے لیے ہوم ورک کرنا تھا، اور دوسرا ملک میں حالیہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو ٹمپریچر بڑا ہائی ہے اور ممکنہ طور پر آگے تحریک انصاف نے اپنی ایک بڑی اگریسو ایک سیاسی حکمت عملی بنانی ہے، اور اس کی بھی ایک کڑی ہے۔ تو کل NFC کی میٹنگ ہے، اور ہم بڑا عرصہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ KPK کو اس کے وسائل کے مطابق اس کا حصہ نہیں مل رہا، اور وفاق جو ہے وہ صوبائی چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ اس NFC میں جو چیز طے کی گئی ہے اس کے مطابق ان کو شیئر نہیں دے رہا۔ تو کل کی یعنی جو کل کی جو میٹنگ اس میں وہ میٹنگ اٹینڈ بھی کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب، اور پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے ایک ٹف ٹائم بھی وہاں پر دیں گے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو وفاق کو اپنی باتوں کے لیے کیسے منائیں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی وکالت کرنی ہے، اپنے صوبے کی، اپنے 3.5 کروڑ عوام کے حقوق کا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ اب وہ جس انداز میں بھی پیش کریں گے وہ ان کا اپنا انداز ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں، جس طرح سے مرضی بات کریں، لیکن وہ کل نوجوان ہیں اور بڑے پرعزم ہیں اور سمجھدار ہیں، اور ایک جذبہ ہے ان کا صوبے کو ترقی یافتہ بنانے کا۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنا مقدمہ شاندار انداز میں پیش کریں گے وفاق کے سامنے، اور باقی ان کے ساتھ ان کے ساتھی وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوں گے، اور تقریباً صوبائی جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے مسائل اور مقدمہ ایک جیسا ہی ہے۔ توقعات کیا ہوں گی؟ توقعات کیا بالخصوص ہیں آپ کی کل کے اجلاس سے؟ وہ جو 22 ارب روپے کے واجبات کی بات ہو رہی ہے، کیا ان کی ادائیگی ہوگی؟ کیا KP اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں، اگر آپ وفاق اور اس کی اکائیوں اور فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، اور وفاق کو اگر ایک بڑا بھائی بن کر باقی ایک 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 اس کو سرپرستی کرتے ہوئے چھوٹے صوبوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حصہ ہے، ان کے وسائل کے مطابق جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حق تو یہی بنتا ہے، اور امید بھی میری یہی ہے کہ ہم اپنا حق لینے میں انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ حق لینے میں تو آپ کامیاب ہوں، یہ امید ہے آپ کی، لیکن دوسری جانب اگر ہم کل کی ملاقات کی بات کریں تو اس کے بعد ایک بڑا جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہ کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا سیاسی اور الیکٹڈ لوگ جو کہ فیصلہ سازی میں اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اس کی PTI کو ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اور میکانزم بنایا گیا ہے فیصلہ سازی کے لیے؟ نہیں، PTI ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی فیصلہ سازی اور سیاسی لوگوں کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ ایک کور کمیٹی بھی ہے، اور یہ پولیٹیکل کمیٹی دراصل اس کور کمیٹی میں سے ایک کمیٹی نکلی تھی جو پہلے مرحلے میں تو کم لوگ تھے، اور پھر یہ پھیلتی چلی گئی، اور اس میں کافی عرصے سے سیکرٹری جنرل صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ اس کمیٹی کو تھوڑا سا اس کا سائز کم کر کے اور اس کو اور زیادہ مؤثر بنایا جائے، اور ایک نیا میکنزم کے تحت اس کو چلایا جائے۔ تو یہ اسی کی طرف ایک پیش رفت ہے، اور خان صاحب کو جب کوسچن جاتے ہیں یا جو مختلف چیزیں جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو سیکرٹری جنرل کے حوالے سے یہ بات تھی۔ یعنی یہ انہوں نے پھر سلمان سیکرٹری اکرم جنرل راجہ صاحب کی خواہش پر ہوا ہے کہ وہ فورم جس میں سیاسی فیصلے کیے خواہش سے جاتے تھے اس کو مراد کے ختم کر دیا جائے؟ سب لوگ نہیں ایسا نہیں، میری جی بات کو آپ کیوں غلط انداز میں، ایک سوال کو آپ نے کہاں سے نہیں، کہاں میں پہنچا تو دیا۔ سوال کر رہی ہوں، آپ ڈینائی میں کرتے نے ہیں۔ آپ کو جواب دیا تو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اور مؤثر انداز سے اس پولیٹیکل کمیٹی کو بنایا جائے، تو اس ٹھیک ہے، کو ایک نئے پولیٹیکل انداز سے اسی کمیٹی کو شاید چھوٹی کمیٹی بنا کر، اور جو مین لوگ ذمہ داران ہیں، مختلف آفس بیرر ہیں، ان کے اوپر مشتمل یہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ نے ہمیں خبر دی نا اسی بہانے کہ
اب ایک نئی کمیٹی بنے گی, یہ کمیٹی ختم ہو گئی ہے تو, لیکن کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں یہ نئی کمیٹی بن جائے گی اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ مینڈیٹ, اس کے ٹی او آر اور ٹائم فریم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ جلد ہی بنے گی, ٹھیک ہے, جلد بن جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو یہ ساری سچویشن اس وقت سامنے رکھی ہے, ہم نے بھی دیکھی ہے کہ اس وقت جو ملاقات کے بعد کی سچویشن ہے, ملاقات ہو گئی, اب آج وافدہ صاحب کا ایک بیان آیا جس کا سٹارٹنگ جو تھا وہ ایسے کی تیسی سے تھا, کچھ ایسا لکھا ہوا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ اس بیان میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ملاقات کے بعد سیاسی جو ہے وہ بیانات دیے جائیں گے تو ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک ایسے بے نامی سینیٹر کی جو لچر زبان اور جو گفتگو وہ کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, میں ان کی بات کا کسی کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ ایسے سیاسی بیان جو ہے وہ خائف ہو کر یا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر بند ہو سکتا ہے؟ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا ٹھیک ہے, چاہتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ کل کی ملاقات میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کس تناظر میں وہاں بات ہوئی اور کس کے سامنے یہ بات ہوئی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں, ممبران قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا سینیٹرز ہیں, اور جس آگ کا دریا وہ گزرتے گزرتے جی ہر محاذ میں وہ کھڑے ہیں اور ثابت قدم ہیں. آپ جانتی ہیں 26ویں ترمیم میں ان کو کروڑوں روپے کی آفرز ہوئی, جی اور کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس کے اوپر کم از کم 2 درجن سے کم مقدمات ہوں. اور جو کچھ بھی ایک حکومتی مشینری اور حکومتی ادارے بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے قائد کے ساتھ ثابت قدم ہیں, کھڑے ہیں. تو ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی آپ نیت پہ شک کریں, اس کی لائلٹی پہ شک کریں, یا اس کو آپ کسی اور انداز میں کسی اور ترازو میں رکھ کے تولیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں آج جی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز بالخصوص, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس اچھا بہت مشکل وقت میں کھڑے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. جی. ڈاکٹر صاحب, عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جیل میں, اس کے بعد یہ بیان بھی سامنے آیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بیک ڈور رابطے ہیں یا وہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج اور دباؤ تھا, پریشر تھا, وہ کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ ان کا ایک حق تھا, ایک آئینی حق تھا. عدالت کی طرف سے واضح احکامات تھے, اور خان صاحب کو تو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی غیر ملکی کوئی جنگی قیدی ہو. اگر کوئی جنگی قیدی بھی ہو تو ان کو بھی اس کی فیملی کو ملنے کا تو حق ہے, وکلا کو ملنے کا حق ہے. تو بالآخر 1 مہینے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اور جس مشکل اور جو سخت جیل عمران خان کاٹ رہا ہے, 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسی جیل نہیں کاٹی ہوگی. کہنا آسان ہے, جی اور جس طرح قید تنہائی میں ان کو رکھا ہوا ہے اور سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں,